کہ درے زنداں پہ بلوائے گئے پھر سے جنوں والے، درے زنداں پہ بلوائے گئے پھر سے جنوں والے، دریدہ دامنوں والے پریشاں گیسوؤں والے، جہاں میں درد دل کی پھر ہوئی ہے توقیر بسم اللہ، جہاں میں درد دل کی پھر ہوئی ہے توقیر بسم اللہ، سر مقتل چلو بے زحمت تفسیر بسم اللہ، ہوئی پھر امتحان عشق کی تدبیر بسم اللہ، ہوئی پھر امتحان عشق کی تدبیر بسم اللہ۔ اس تقریب میں KUJ دستور کے عارف بھائی، کراچی پریس کلب کے سینئر ساتھی AH خانزادہ اور دیگر بھی جو دوست تشریف فرما ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی تقریب میں صحافتی تنظیموں کے دیگر جو ساتھی شریک ہیں ان کا بھی شکریہ۔ پاکستان پریس فوٹوگرافر ایسوسیشن کے صدر ہیں محمد جمیل صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اس طرح اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ دیگر تنظیموں کے ساتھی جو ہمیشہ جدوجہد میں ساتھ رہے ہیں وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ تو چونکہ حبیب جنیدی صاحب ویسے تو مزدور رہنما ہیں، لیبر تنظیموں سے ان کا تعلق رہا ہے، لیکن ہر جدوجہد میں ایک بڑی تاریخ ہے، یہاں PFUJ کی جدوجہد کی بھی ایک طویل تاریخ ہے، اور حبیب جنیدی صاحب اس تاریخ کے گواہ بھی ہیں اور ان تحریکوں کا حصہ بھی رہے ہیں۔ تو میں جنیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی تقریب میں مختصر خطاب کے لیے آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ جناب حبیب الدین جنیدی صاحب۔ رحیم، محترم جناب حاجی جمالی صاحب، GM جمالی صاحب، اعجاز احمد صاحب، شریعہ خاتون، ہماری ساتھی، دوست، بہن، ساتھیوں، دوستوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج KUJ نے اپنی اس تقریب میں جو اعزاز کے طور پر PFUJ کے حوالے سے منعقد کر رہے ہیں، ہمیں منعقد کر کے یہ موقع دیا ہے کہ آپ کی جو جد و جہد رہی ہے صحافت کے حوالے سے، آزادی صحافت کے حوالے سے، قلم کی آزادی کے حوالے سے ایک جو مشعل راہ رہی ہے، اس میں ہم بھی کسی طور پہ شامل ہو سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پریس کلب جو ہے یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ اس کے مکینوں نے ہمیشہ ہی ملک میں آزادی اظہار، قلم، آزادی قلم، جمہوریت اور خاص طور پہ پارلیمانی جمہوریت کی بحالی کے لیے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اگر میں یہ عرض کروں کہ صرف نمایاں کردار نہیں بلکہ قائدانہ کردار ادا کیا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ 70 میں اور 70 سے پہلے بھی جو اس ملک میں ہوتا رہا، جس طرح سے حقوق انسانی کو کچلا گیا، جس طرح سے پریس کا گلا گھونٹا گیا، جس طرح سے مارشل لاز آئے، اور انہوں نے سب سے پہلے جن پر حملہ کیا وہ صحافت تھی، آزادی صحافت تھی، اخباروں کی بندش تھی، اور پھر اس سے بھی معاملات اور آگے بڑھے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمیشہ جو ہے پریس کے ساتھ ساتھ مزدور تحریکوں پہ، مزدور تنظیموں پر اور سیاسی پارٹیوں پر، جمہوری سیاسی پارٹیوں پر، ساری سیاسی پارٹیوں پہ نہیں، بہت سی سیاسی پارٹیوں نے تو ماشاء اللہ کا جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے اس کے فیسیلیٹیٹر بنے۔ یہاں مقصد نہیں ہے کسی پہ کرٹیسائز کرنے کا، لیکن اگر تاریخ میں ہم کسی قسم کا جو ہے ملاوٹ کریں تو یہ میرے خیال ہے کہ ہم تاریخی جرم جو ہے وہ کر رہے ہوں گے۔ اس ملک میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم مزدوروں کو بھی شہر میں کوئی جگہ نہیں ملتی تھی ایون مے ڈے منانے کے لیے، احتجاج کے لیے، جلسے جلوس کے لیے،
تو ہمیشہ جو ہے کراچی پریس کلب جو ہے وہ اپنے بازو جو ہے وا کر دیتا تھا، کھول دیتا تھا، اور ہم یہاں سب کچھ جو ہے کر سکتے تھے، جمع ہو سکتے تھے، اکٹھا ہو سکتے تھے۔ مجھے اپنے طور پہ مجھے اپنا کوئی ریفرنس نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ میں تھوڑا سا فخر اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سفر میں کسی حد تک شریک رہا، اور یہ موقع مجھے دیا منہاج برنا صاحب نے۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو 70s کے اندر جو ہے انہوں نے قائم کی تھی ایک کراچی ورکرز کوآرڈینیشن کمیٹی۔ یہ کل 5 اس کے اندر عہدیداران تھے، جس کے چیئرمین جو ہے منہاج برنا صاحب تھے، سیکریٹری اس کے معروف مزدور رہنما اور اب اللہ تعالیٰ کے یہاں ایس پی لودھی صاحب وہ تھے، اور وائس چیئرمین میں تھا اس کا۔ یہ اعزاز ہے جو مجھے ہمیشہ جو ہے یہ تسلی دیتا رہے گا کہ کسی حد تک جو ہے ہم بھی جو ہے آزادی صحافت کے اس قافلے میں شریک رہیں۔ میں کیا تاریخ آگے بڑھتی ہے، صحافیوں کی بڑی جدوجہد، پی ایف یو جے ایک تاریخی تنظیم ہے، اور آج جو ہے جی ایم جمالی صاحب پر اور ان کے ساتھیوں پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی بوجھ سے مراد ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پی ایف یو جے نے اس ملک میں تاریخ رقم کی ہے، کتنے نام ہیں جو ہم لے سکتے ہیں، منہاج برنا صاحب، نثار عثمانی صاحب، اور اب موجود ہے ماشاءاللہ ناصر زیدی صاحب، اور آپ خود جو ہے جمالی صاحب۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور بالکل یہ درست کہا کسی نے کہ پہلے جو ہے اخبارات میں سے خبریں اٹھا لی جاتی تھی، سینسرشپ ہوتی تھی، اور اب جو ہے صحافی اٹھا لیے جاتے ہیں، غائب کر دیے جاتے ہیں۔ تو کڑا امتحان ہے، آج بھی وقت جو ہے فیوریبل نہیں ہے، آج بھی جو ہے صحافت کے لیے، صحافیوں کے لیے، آزادانہ سوچ رکھنے والوں کے لیے یہ ایک مشکل جو ہے ریاست جو ہے بنی ہوئی ہے۔ تو بہرکیف ہمیں جو ہے جدوجہد پہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہم کامیابیوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ سرنگ کے اس کنارے پر جو ہے وہ ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، کبھی اندھیرا جو ہے آخر میں نہیں ہوتا ہے۔ جمالی صاحب آپ کا بہت شکریہ، میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہوں گا، آپ نے یہ موقع دیا، اور یہاں پر میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی بھی آپ آزادی صحافت کے لیے، اب آج کے حالات کا میں تذکرہ نہیں کروں گا، وہ سب کچھ ٹی وی اور یہ بھرا ہوا ہے، جس طرح سے جو ہے معاملات چل رہے ہیں اس پہ میں بالکل گفتگو نہیں کروں گا، آپ سب اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن میں یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں ہم جس حال میں ہیں، اور جو بھی ہماری کہتے ہیں پوزیشن ہے، مزدور تحریک بھی زیادہ کھلے الفاظ میں کہوں کہ وہ زوال کا شکار ہے، بدترین زوال کا شکار ہے، اور بعض شعبوں میں تو وہ زندگی کے آخری سانس لے رہی ہے، بلکہ بعض اداروں میں تو اس کو سانس لینے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمیں جدوجہد کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے، مایوسی کو ہم نے جو ہے گلے لگانا نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف جو ہے ہمیں اپنا علم بلند رکھنا ہے۔ میں مزدوروں کی طرف سے جمالی صاحب، عزیز جمالی صاحب آپ کو، جمالی صاحب آپ کو، اور ہمارے دوست اعجاز احمد صاحب کو، اور ہماری ساتھی خاتون جو تشریف فرما ہے، میں نام بھول رہا ہوں، شہر بانو بہت معروف، میں ان کو ساری دسیوں ملاقاتیں میں بہت معذرت کا ہوں، شہر بانو کو ہم یقین دلاتے ہیں، مزدور تنظیموں کی جانب سے یقین دلاتے ہیں، اور اس وقت جو چھوٹی موٹی ذمہ داری مجھے ملی ہوئی ہے کہ میں لیبر بیورو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں، تو میں لیبر بیورو کی جانب سے آپ کی جدوجہد کی مکمل حمایت کرتا ہوں، اور یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جمالی صاحب بہت شکریہ جناب حبیب الدین جنیدی صاحب، یہ بالکل ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ ایک مزدور تحریک کے آپ سینئر رہنما ہیں، اور جو ہمارے قائدین تھے جن کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کی ہے۔ ہمارے لیے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ آپ نے جناب منہاج محمد برنا، جناب نثار عثمانی، جناب احفاظ رحمان، جناب عبدالامین چھاپرا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے ہم اپنے آپ کو فخریہ فالوورز کہتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم اس اسٹیج پر ہیں، جن کی وجہ سے ہم اس نظریے کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی شفقت ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے۔ میں کراچی پریس کلب کے سابق صدر اور ہمارے سینئر رہنما امتیاز خان فاران کو بھی خوش آمدید کہوں گا، آپ کی تشریف آوری۔ کراچی یونین آف جنرل دستور کے رہنما جناب موسیٰ کلیم صاحب تشریف فرما ہے،
ان سے بھی میں ان کو بھی شکریہ ان کا. پیپ کے عباس صاحب یہاں پہ عباس مہدی آئے ہیں, ان کا بھی شکریہ. منظور رضی صاحب ہمارے بہت سینئر رہنما ہیں, وہ بھی بہت معروف مزدور رہنما ہیں, بڑے انقلابی جدوجہدوں کے روح رواں رہے ہیں, ان کا بھی شکریہ. ہم یہ سارے دوست ہمارے لیے, آپ نے بجا فرمایا کہ آج کا وقت ہمارے شعبے کے لیے, شعبہ صحافت کے لیے, میڈیا کے لیے بہت ہی کٹھن وقت ہے. خصوصی طور پہ گزشتہ 3.5-4 سال سے جس طرح ہم لوگ بھگت رہے ہیں, وہ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس تھوڑے سے عرصے میں, ان 4 سالوں کے دوران کوئی 15 سے 18 ہزار لوگ ملازمتوں سے برطرف ہوئے ہیں, بے روزگار ہوئے ہیں. ایک طویل کہانی ہے, طویل باتیں ہوں گی, ظاہر ہے کہ یہ نشست نہیں ہے. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سنتے ہیں. ایسے حالات میں کہ ہم کیا کہیں. ہمارے گرین پینل کے رہنما ہیں حسن عباس صاحب, وہ تشریف فرما ہے. میں ان کو گزارش کروں گا کہ اسٹیج ڈائس پہ آ جائیں. جناب حسن عباس صاحب آ جائیں پلیز. حسن عباس صاحب کے یو جے کے اس سے پہلے کے ٹینور کے صدر بھی رہے ہیں, 2 بار کے یو جے کے صدر رہے, اور شاندار ہم نے یہ پوری گزشتہ جو 2 سال قبل سے جدوجہد کی تھی اس برطرفیوں کے خلاف, اس میں حسن عباس کا اہم کردار تھا. اس کے علاوہ کے یو جے کے دیگر ساتھی بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان سب کا شکریہ. میں پیپ کے صدر جناب جمیل صاحب کو کہوں گا کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پاکستان پریس فوٹوگرافر ایسوسیشن کے صدر ہیں, اور پیپ کا اور فوٹوگرافرز کا بھی اس جدوجہد میں اہم کردار ہوتا ہے. محمد جمیل صاحب. کہ اچھے کام جو ہے وہ جب نظر آتے تھے, لوگ بھی واضح ووٹ بھی دیتے ہیں اور لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ جیم جمالی صاحب نے ماشاءاللہ سے پچھلے جتنے جدوجہد میں کام کیے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ فوٹوگرافروں کے ساتھ دیا, اور میں تو ہم تو ہے ہی عہدیدار, لیکن انہوں نے جس طریقے سے کے بھی ہمارے سپورٹ کرتے تھے پچھلی ہمارے پروگرام کے اندر, انہوں نے باقاعدہ ہمیں سپورٹ کی. تو ہم سب کے سے کہتے ہیں, کیونکہ ہم پاکستان ایسوسیشن پریس فوٹوگرافر 65 سال ہمارے تجربے پورے ہو چکے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فوٹوگرافر کے مسائل جو بھی ہیں وہ آپ کے شانہ بشانہ ہوتے ہوئے وہ ہونا چاہیے. کیونکہ کلب ہو پھر کے یو جے, ہماری ایسوسیشن میں سارے فوٹوگرافر جو کے یو جے دستوری بندہ سب کچھ ہے. تو جس طریقے سے یہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں, ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. خاص طور پہ عزیز ہماری اپنے اعجاز بھائی اور حسن عباس بھائی کا, اور دیگر جتنے ہیں لوگوں کا, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ دیتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور پیپ جو ہے پاکستان ایسوسیشن فوٹوگرافر, آپ کے ہر جدوجہد میں جو بھی کسی قسم کا بھی جدوجہد کہیں پہ بھی ہو, اخبارات کے مسائل کا مسئلہ ہو یا آپ صحافیوں کسی مسئلے پر ہو, تو پیپ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. انشاءاللہ جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے گی پیپ آپ کے ساتھ رہے گی. بہت شکریہ آپ لوگ کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں موجود کیا. بہت شکریہ جمیل صاحب, پیپ کے صدر تھے. ہمارے سینئر دوست ہیں ایچ خانزادہ صاحب, کراچی پریس کلب کے سابق سیکریٹری ہیں. موسیٰ کلیم کراچی یونین آف جرنل دستور کے جنرل سیکریٹری ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تشریف آوری پر. آج کی تقریب کوئی کا بنیادی کوئی بہت بڑا مقصد تو نہیں تھا, لیکن ایک مقصد یہ تھا کہ پی ایف یو جے کی جتنی تاریخی جدوجہد ہے اس حوالے سے پی ایف یو جے کے الیکشنز ہوئے گزشتہ ماہ, اور اس میں جی ایم جمالی صاحب دوبارہ اس کے صدر منتخب ہوئے, اور کچھ اور بھی مرکزی عہدیدار جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. ان کے اعزاز میں کے یو جے کی جانب سے استقبالیہ کا ہم لوگوں نے اہتمام کیا, جس میں آپ تمام دوستوں نے شرکت کی. ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو میں کراچی یونین آف جرنل دستور کے جنرل سیکریٹری موسیٰ کلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. موسیٰ کلیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنڈال میں موجود تمام ساتھی, ہمارے بزرگ سینئر صحافی, ہمارے تمام ساتھی اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام دوستوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں منتظمین کا کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا, اس خوشی میں ہمیں بھی شامل کیا. اور اس کے بعد میں آپ تمام دوستوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں جو نیولی الیکٹڈ ممبرز ہیں, انہیں ہماری طرف سے مبارکباد آپ قبول فرمائیں. اور
یہ صحافیوں کے لیے جدوجہد کے جو جو بھی تنظیمیں ہمارے ہاں ہیں، ہمیں سب ایک ساتھ مل کر ان کی خدمت کرنی چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اسی بات کا ثبوت آپ نے دیا، ہمیں بھی مدعو کیا. ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ کراچی یونین آف جرنلسٹ دستور کی جانب سے جو بھی تعاون آپ کو درکار ہوگا ہم حاضر ہیں اس کے لیے، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. شانہ بشانہ مل کے ایک جدوجہد ایسی کریں گے کہ جس سے ہمارا تمام دوستوں کا، تمام تنظیموں کا فرض بھی ادا ہو سکے. میں آپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. بہت شکریہ. شکریہ موسیٰ بھائی. بالکل آپ نے بجا فرمایا. یہ ہم سب کی جدوجہد کا رخ تو بہرحال ایک ہی ہے، اور اسی پریس کلب کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں ہم سبھی ساتھ ہیں. کراچی پریس کلب کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں تمام صحافتی تنظیمیں اس کا حصہ ہیں، اور کبھی بھی مشترکہ جدوجہد ہوتی ہے تو ہم سب ایک ہی نعرے پہ اور ایک ہی بینر تلے اس جدوجہد میں شامل ہوتے ہیں. اسی جدوجہد کا حصہ ہے امتیاز فاران صاحب. میں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ آ جائیں اور خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عزت کا مالک ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو عزت سے نوازتا ہے. بالکل بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا کہ یہ خوشی جو ایک الیکٹڈ باڈی کے اعزاز میں تھی. اور دیکھیں یہ بھی ہمارے پروفیشنل ایک بات ہے کہ جیسے رانا عظیم صاحب نے آنا تھا، وہ جو پنجاب میں ایک دم جو صورتحال ہوئی، یہ ہمارے اور آپ کے پیشے کے لیے پراؤڈ کی بات ہوتی ہے. ہم گھروں میں بھی اپنا ٹائم نہیں دے پاتے، اور کبھی کبھی ہم بہت عزیز، جو بہت قریبی عزیز ہوتے ہیں، ان کی تقاریب میں بھی شرکت نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے، تو اس کی وجہ سے آمد. تو آج بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے آنر میں ایک پروگرام تھا، وہ اپنے صحافتی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے. جمالی صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور جو بھی منتخب لوگ ہیں ان سب کو مبارکباد. اور موسیٰ بھائی نے بالکل صحیح بات کی، اس کو عاجز نے تائید کی، چاہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہو یا اور بھی معاملات ہوں. لیکن بعض اوقات ورکرز یا کارکنان یا جو ہمارے ساتھی ہیں وہ کچھ سوالات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ساتھ ہو جائیں تو بھائی سب ہو جائے. تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک علیحدہ علیحدہ پلیٹ فارم سے ہیں لیکن موقف ہے کہ تو اس کو بھی انجوائے کریں. تو ان تمام دوستوں کے لیے ایک اور بات ہے میری کہ دیکھیں کہ جب پی ایف یو جے ایک تھی اور محترم مناج بھرنا صاحب قائد تھے اور ہمیں لیڈ کرتے تھے، اور اس وقت کہا جاتا ہے یہ میرے خیال میں اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ جب یہ دستور وغیرہ کا بھی ایک معاملہ آیا تھا اور 10-12 دن کی بڑی سکسیسفل اسٹرائک کی گئی تھی پورے پاکستان کے اندر. اور اس اسٹرائک کے فوری بعد کیا منہاج برنا صاحب سمیت 70 کے قریب سینئر جو ہمارے رہنما تھے ان کو ملازمتوں سے نہیں نکالا گیا تھا؟ کیا انہیں کافی عرصے تک پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا؟ اس وقت تو ایک پی ایف یو جے تھی نا. تو بات یہ ہوئی کہ کام کرنے کی جو نیت ہے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. یہاں چاہے کئی گروپ ہو، میں جو سرکاری لوگ ہم سے بات کرتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں میں ڈویژن ہے اس لیے آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں. آپ کو بولتے ہیں کہ ڈیوائیڈڈ ہے، میں کہتا ہوں ملٹی پلائی ہوئے ہم. اگر پہلے ایک آواز اٹھتی تھی تو اب 3-4 آواز اٹھتی ہیں، اور موقف ایک ہوتا ہے اور کہیں بھی کھڑا ہونا ہو. دیکھیں یہاں پر کراچی پریس کلب میں فردوس عاشق ایوان صاحب آئیں جب وہ منسٹر تھیں، فواد چودھری صاحب آئے، شبلی فراز صاحب آئے. فردوس عاشق ایوان جب آئی تھیں تو انہوں نے جب یہی بات کی تو اس وقت جی ایم جمالی صاحب، حسن عباس، اور میرے خیال میں اس وقت بھی عاجز ساتھ میں تھے حسن کے، اور ادھر ایوب جان سرندی صاحب، ادھر یہ موسیٰ اس وقت میرے خیال میں پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے. تینوں گروپ کے یو جے کے دونوں صدر سیکریٹری اور پی ایف یو جے کے جیسے جمالی صاحب یہاں موجود تھے، پی ایف یو جے دوسرے گروپ کے ایوب جان سرندی صاحب موجود تھے، اور دستور گروپ کے سہیل افضل صاحب موجود تھے. ہم سب موجود تھے. ہم نے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہم کہاں پر ہیں؟ سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کی نیت نہیں ہے آپ کے یا میرے کسی کے مسائل حل کریں، تو اس لیے پرابلم ہوتی ہے. پرابلم کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کہیں چاہے جمالی صاحب ہوں یا افضل بٹ صاحب ہوں، رانا عظیم صاحب ہوں، XYZ ہوں،
कभी भी सहाफ़ियों के इश्यूज से कोई हट नहीं सकता, ना हटा है। अब सिर्फ बात इतनी सी होती है, जिसका जिस ग्रुप से कोई ताल्लुक है तो अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हों, सवालात ज़रूर करें, तनकीद ज़रूर करें, तज़ीक करने की कोशिश ना करें। हमारे कारकुनान में एक पता नहीं क्या सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके लिए मैं लीडरशिप से कहा, जमाली साहब से भी ज़ाहिर मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनसे भी ये बात करता रहा हूँ, सुहेल अफजल भाई से ये बात होती है, राशिद अजीज़ साहब से बात होती है, और हम अपने लीडरशिप से अफजल भट्ट साहब वगैरह से भी ये बात करते हैं कि अब कारकुन जो है, अब कोई बात हो जाए, ज़रा काम में ताख़िर हो जाए, भाई तो इसका मतलब है अब मैं उस ग्रुप में चला जाऊँ क्या? मुझे तो 2 टेलीफोन आए थे, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, अपनी इज्जत दाव पे लगा दी मैंने, आपके साथ खड़ा हूँ, अगर मैं कल उधर चला जाऊँ। इसको छोड़ दें, जिसके साथ खड़े एक साथ खड़े हो, उसकी आवाज़, क्योंकि लीडरशिप जो है ये हमारे कामरान रज़ी साहब, हबीब जुनैदी साहब, हमारा हुसैन बादशाह बैठा है, हमसे बड़े लीडर हैं ये ट्रेड यूनियनिस्ट। मगर वर्कर की कब प्रॉब्लम होती है लीडर को? कि जब वर्कर इफ और बट के साथ खड़ा होता है। यहाँ पे जब मुजाहरे हो रहे होते हैं, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर खड़े में 15 लोग पीछे हैं और 1500 व्हाट्सएप के ऊपर कहानियाँ चला रहे हैं, भाई क्या हुआ, कैसे होगा। भाई लीडरशिप को तो मज़े हैं, एंजॉय करते हैं, जाते क्या यार, ये सब छोड़ दें, एंजॉयमेंट जो कर रहा है या तो उसको भी देखें, रियलिटी के साथ खड़े हो, लॉयल्टी के साथ खड़े हो, फिर सवालात करें आप, फिर बात करें आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि छोटी छोटी से मामलात में किस कदर थ्रेड्स आती हैं, किस कदर क्या क्या मामलात होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कहानियाँ चली जाती हैं। और इस मौजूदा सरकार में तो बहुत ज़्यादा गई है, ये पीटीआई के दौर में तो इतनी मैं आपको बता नहीं सकता कि जमाली, हसन अब्बास, आजिज़, हम ये मूसा भी बैठे, खानज़ादा बैठे, हमने 5 से ज़ायद मुज़ाकरात किए हैं और सारी बातें उनसे की हैं, सारे मामलात बताएं। एंड में आके वो कहते नहीं यार, तुम लोगों के कस बल टाइट करने, तुम लोगों को अपनी औकात पे लेकर आना है, क्योंकि वकला का मामला हो तो तुम साफ़ी खड़े हो जाते हो, तुलबा का मामला हो तो तुम साफ़ी खड़े हो जाते हो, मजदूरों का मामला हो तो तुम लोगों के साथ जब मसाइल आएंगे तो हम देखते हैं कि कौन खड़ा होगा। तो भाई आप लोग, या फिर जब हम बाहर निकल के आते हैं तो बहुत सारी बात होती है। मालकान जो मुलाजमतों से बर्खास्त करने का, मैं और आप कहाँ जाएंगे? मैं और आप पैमरा में जाएंगे, मैं और आप इन्फॉर्म, भाई अगर थोड़ी ताखिर, हाँ जमाई साहब इजाज़त है कि अगर हम पैमरा में जाएंगे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, हम अदालत में जाएंगे, हम कहीं जाएंगे ना, जब वो प्लेटफॉर्म आपके लिए किसी की बात सुनने को तैयार ना हो तो उसका मामलात निकलेंगे। मालकान से वो अपनी डील सही रखते हैं, मालकान से अपने मामलात सही रखते हैं और उनको ये बात का पाबंद किया जाता है कि जनाब हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन ये बेनिफिट आगे कन्वर्ट नहीं होने चाहिए। तो क्या करेंगे आप सारी सूरत हाल में? तो लीडरशिप जो भी होती है, मुश्किल हालात में आपके जो भी लीडर हैं काम कर रहे होते हैं, आप उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हों और उनके हाथ मजबूत करें, सवालात करें, बिल्कुल सवालात करें, पूछें, और अगर वो कोई जवाब देता है तो उसको ट्रस्ट करें और उसको क्रिटिसाइज की हद तक तो ठीक है, कंडेमनेशन वाली जो बात आती है ना वो होती है। देखें आज हम सब खड़े हैं, दस्तूर वाले भी खड़े हैं, हम सब कि जी 10 ग्रुप जी हाँ है, उसमें क्या हो गया? क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी एक पार्लियामेंट है, क्या 50 सियासी जमातें नहीं हैं? आज आप देख लें, अगर पीडीएम बन गई है तो क्या उसमें मुख्तलिफ जमातें नहीं हैं? मौक़िफ़ एक आ गया उनका। अब दूसरी साइड पे कहते हैं जी अकेले नहीं है ना, मुस्लिम लीग क्यों आपके साथ खड़ी है, पहले एमक्यूएम भी खड़ी हुई थी, बाप पार्टी भी खड़ी हुई थी, कई एक जमातें खड़ी हुई थी, तो अकेले नहीं थे आप, उस वक्त भी आपके साथ इत्तेहाद, आज उनका मौक़िफ़ अलहदा हो गया। तो इसी तरह अपनी ये जो आपकी तंजीमें हैं उसको भी इसी तरह पॉजिटिविटी के साथ, कोरोना पॉजिटिविटी के साथ ना, वैसे पॉजिटिविटी के साथ आप देखें, और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ हम समेत जो भी ग्रुप है उसकी लीडरशिप बिल्कुल मजबूत है और आपके मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। और इंशाअल्लाह जो प्रपोजल्स हैं उसमें, चाहे वो पीका का मामला हो जो ये गए, खुद जमाली साहब भी वहाँ थे, अभी सक्खर में भी एक केस हुआ, जमाली साहब इस्लामाबाद में थे, स्टे आ गया, उसके ऊपर रुक गया, ब्रेक हो गया सारा, उसमें और भी मसले मसाइल हल होंगे। एक मरतबा फिर मुबारकबाद के साथ बहुत शुक्रिया कि आप सब ने यहाँ इन्वाइट किया, और इंशाअल्लाह यही इत्तेहाद यकजहती सूरत हाल के साथ आप लोगों के मसाइल के हल के लिए जब ये पीटीआई की हुकूमत ने एक ड्रैकोनियन लॉ आर्डिनेंस की शक्ल में, जिसे पीका आर्डिनेंस कहते हैं उर्फ़ आम में, वो जब
इंट्रोड्यूस किया तो उसके ख़िलाफ़ सबसे पहली आवाज़ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बुलंद की। ना सिर्फ आवाज़ बुलंद की बल्कि कानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। बाकी हमारी तंजीमें ज़ाहिर है उनका भी स्पीकर ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ एक सख्त मौक़िफ़ था, असूली मौक़िफ़ था, लेकिन वो बाद में है। तो इस इनिशिएटिव पर मैं जमाली साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की ये जो तकरीब है ये हमारे जो डेलीगेट्स मुंतखब हुए हैं PFUJ के, उनके एजाज़ में है। और मैं समझता हूँ कि हमारे डेलीगेट्स जब भी इलेक्शन का मरहला आएगा तो ये एक अपने असूली मौक़िफ़ और अपने तंजीम की रवायात के को आगे बढ़ाते हुए सही लोगों को वोट देंगे और इस तंजीम को आगे बढ़ाएंगे। बाकी हमारी कोशिशें जारी हैं कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी सफ़ों में इतनी ज़्यादा यकजहती और इत्तेहाद नहीं है जितना कि हालात का तकाज़ा है। तो उस हवाले से भी हमारी कोशिशें और जमाली साहब की सरबराही में कोशिशें जारी हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें उस सिलसिले में कामयाबी नहीं हो रही। तो मैं एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा जमाली साहब से कि वो इस मामले में भी पहलकारी करें, आगे बढ़ें और जो लोग हमसे दूर हैं या नाराज़ हैं उनको मना लें। देखिए, इत्तेहाद ही में बरकत है। अगर हम मुख्तलिफ़ दड़ों में तकसीम रहेंगे तो हमारी आवाज़ में वो तवानाई पैदा नहीं होगी जो एक इत्तेहाद की सूरत में होती है। हालांकि हम सब लोग माशरे को शऊर बख्शने वाले शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी ही सफ़ों में हम जो पूरे माशरे को मुत्तहिद होने का और यकजा होने का दर्स देते हैं अपनी तहरीरों में, अपने मज़ामीन में, अपने इदारियों में या अपनी कलमी काविशों में, लेकिन हम ख़ुद ही इस तक़सीम का शिकार हैं। तो हम सबको इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और इस हवाले से मेरी तो ये गुजारिश होगी PFUJ की क़यादत से कि जो मुख्तलिफ़ धड़े हैं उनके जो भी मुतालबात हैं उनको खुले दिल से सुनें और उनको किसी हद तक, बड़ी हद तक उनको तस्लीम करने की कोशिश करें ताकि ये जो दूरियां हैं ये ख़त्म हो जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब ताहिर नजमी साहब। वही बात जो दीगर मुकर्रीन ने की थी उसी तनाजुर में ताहिर नजमी साहब ने भी वही बात की। वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र न था, वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। न गुल खिले हमारी वो बाड़ी है जिसके तले हम सभी साथ होते हैं। प्रेस क्लब ने वफाकी वज़ीर इत्तलात को इनवाइट किया था तो प्रेस क्लब की बाडी के दोस्तों का ख्याल था कि नहीं, एहतजाज करने के बजाय बैठ के उनसे बात करते हैं। तो फिर ऊपर कमेटी रूम में हम सभी शरीक थे, प्रेस क्लब की बाडी थी, तहरीरी मुआहदा हुआ था, ऐसे नहीं कि कोई बातें हुई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात के साथ तमाम सहाफ़ती तंजीमों का एक तहरीरी मुआहदा हुआ था, तहरीर करके हमने दी थी, हमने भी दस्तखत किए थे और फिरदौस आशिक अवान ने बहैसियत वफाकी वज़ीर इत्तलात की हैसियत में दस्तखत किए थे। पूरा एक चार्टर ऑफ डिमांड हमने बना के दिया था कि ये यानी बरतरफियाँ, बेरोज़गारी, तनख्वाहें, इश्तिहारात का मसला और भी हेल्थ कार्ड और बहुत सारे इशूज़ थे, वो सभी उसमें शामिल थे। लेकिन एक भी मुतालबे पे आज तक अमल नहीं हुआ है। एक वो 14-15 नुकाती वो चार्टर ऑफ डिमांड था, एक उसको फिर उसके बाद एक वज़ीर तब्दील हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर फवाद चौधरी दूसरी बार वज़ीर इत्तलात बन के आया। लेकिन इन तीनों वज़रा इत्तलात से हमारे इजलास हुए, मीटिंग्स हुई और हम यही कि अब जब शिबली फराज आखिर में आए थे तो उसको भी हमने यही कहा था कि हमने तहरीरी तौर पे आप लोगों को चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो इस मौजूदा हुकूमत का सहाफ़ियों के साथ यानी कराची प्रेस क्लब
اس ملک کا آج بھی سب سے بڑا پریس کلب ہے. کراچی پریس کلب کے جو ہے اس پلیٹ فارم پہ وہ معاہدہ ہوا تھا لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت شعبہ صحافت، میڈیا اور صحافیوں کے ساتھ کتنے حد تک سنجیدہ ہے. اب تو خیر میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید ان کے دن پورے ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال سیاسی بات نہیں کرنی. تو میں خطاب کے لیے گزارش کروں گا، ہمارے سینئر ساتھی ہیں کراچی پریس کلب کے سابق سیکریٹری ہیں جناب ایچ خانزادہ صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ آ جائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایچ خانزادہ صاحب. الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مسند پر موجود PFUJ کے نو منتخب عہدیداران، صدر اور ہماری بہن شہربانوں سعید جان، اعجاز، حسن عباس، عاجز اور یہ حال میں موجود تمام دوستوں، محنت کش رہنماؤں، جناب رضی بھائی صاحب اور جنیدی صاحب، السلام علیکم. شام غم ظلمت شب صبح علم بولتے ہیں، جب کوئی اور نہیں بولتا ہم بولتے ہیں. بول جب بند تھے سب کے تو ہم ہی بولتے تھے، بولتا کوئی نہیں آج بھی ہم بولتے ہیں. یہ بولنے کا سلسلہ ہم تک تو بہت بعد میں پہنچا ہے. پہلے ہمارے اکابرین سچ بولنے کے جرم میں بڑی سزاؤں سے گزرے، عذاب سے گزرے. اور یہ بالکل ٹھیک کہا امتیاز فاران نے کہ بظاہر سرکار یہ سمجھتی ہے اور یہ باور کراتی ہے کہ آپ لوگ منتشر ہیں. کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ ہم منتشر ہیں، لیکن منتشر کا مطلب شیرازہ بندی خراب ہونا نہیں ہے. منتشر کا مطلب ایک سے زیادہ آواز کا بلند ہونا ہے. امتیاز فاران کی بات کی ہم توثیق کرتے ہیں. نقطہ نظر الگ ہو سکتا ہے، خیالات الگ ہو سکتے ہیں، افکار الگ ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ تمام اختلاف نظریات میں پیچ و خم کے باوجود ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر چائے بھی پیتے ہیں، ایک ہی میز پر بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں. اگر ایسا اختلاف حکومت پاکستان اس کو نظیر بنا لے تو آج جس مسائل سے دوچار ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسئلہ نہیں ہو سکتا. آئیے پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں، پریس کلب تشریف لائیں. PFUJ کے 2، 3، 4 جتنے بھی ہمارے حصے ان کے بقول کہ ہم نے حصے کر دیے، آئیے ہر حصے سے الگ الگ ملیں یا ایک ساتھ ملیں اور دیکھیں کہ ہمارے مطالبات میں کیا فرق ہے، کیا تفریق ہے، کیا ہم اپنے مسائل سے دستبردار ہو گئے یا کسی بھی مرحلے پر جہاں متحدہ جدوجہد کی ضرورت پیش آئے وہاں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے جناب. ٹھیک ہے، میرا نظریہ کچھ اور ہو سکتا ہے اور آپ کا نظریہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اس پر بات بھی ہو سکتی ہے، اس پر بحث بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم صحافی اور صحافت کے مقاصد کو فراموش کر چکے ہیں. کل بھی ہم ایک آواز تھے، آج بھی ایک آواز ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ایک آواز رہیں گے. بہت شکریہ. خانزادہ صاحب ہمارے پریس کلب کے ان ساتھیوں میں سے جو خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں.
جن کی شاعری بھی ہم سنتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. اس طرح بالکل بات درست ہے کہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، جس طرح نظر آ رہا ہے، اور ایک جملہ بڑا اچھا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے حصے کر دیے، یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو ایک میسیج ہے. لیکن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایک ہیں. ہم جب مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، ایک پہ حملہ سب پہ حملہ. تو یہ ایک یا ہم اپنے حقوق کی، جہاں ابھی یہاں معروف ٹریڈ یونینسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور بھی کچھ دوستوں کو ہم نے دعوت دی تھی، کرامت علی صاحب کو، میناز رحمان، ہماری سول سوسائٹی کے دوستوں کو بھی دعوت دی تھی. کہنے کی بات ہے کہ ساری جدوجہد میں ہم سبھی ساتھ ہوتے ہیں. یہ بھول جائیں کہ ہم اپنے حقوق کی اس جنگ میں الگ الگ ہیں، بالکل الگ نہیں ہیں. ابرار بختیار صاحب اوصاف کے ایڈیٹر ہیں، یہاں تشریف فرمائیں، KUJ کا حصہ ہیں، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. اور بھی ہمارے بہت سارے معین بھائی یہاں پہ موجود ہیں، بہت ہمارے سینئر ساتھی ہیں، دیگر بھی بہت سینئر دوست یہاں پہ موجود ہیں. میں ان سب کو اس پروگرام میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں. تو بات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کی تقریب چونکہ PFUJ کی نو منتخب باڈی کے، ظاہر پوری باڈی تو یہاں پہ نہیں ہے. جیسے فارن بھائی نے کہا کہ رانا عظیم صاحب جو سیکریٹری جنرل ہیں، ان کو آنا تھا، وہ یہاں نہیں تشریف فرما ہوئے، چونکہ وہاں صورتحال جو ہے اسلام آباد کی، اس وجہ سے. تو بہرحال میں خطاب کے لیے ہمارے بہت ہی سینئر ساتھی اور KUJ کے سابق صدر، اور اس پوری جدوجہد میں ہمارے اہم ساتھی، ہمارے گرین پینل کے جو ہے روح رواں کوآرڈینیٹر جناب حسن عباس صاحب، ان کو گزارش ہے کہ وہ ڈائس پہ ہیں اور اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدر PFUJ GM جمالی صاحب، معین بھائی، یہاں بیٹھے ہوئے دیگر سینئر ہمارے رضی صاحب، جنیدی صاحب، امتیاز خان فاران صاحب، موسیٰ صاحب، ابرار صاحب، اور دیگر جتنے بھی ہمارے نو منتخب عہدیدار ہیں، شہر بانو ہیں، ہماری PFUJ کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، سب دوستوں نے تمام باتیں میرا خیال ہے کر لی ہیں. اور آج صرف یہ تھا کہ ایک ریسیپشن دینا تھا ہم نے جمالی صاحب کو ان کے منتخب ہونے پہ، تو مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے کہ دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، سب ساتھ کھانا بھی کھائیں گے. اور جد و جہد کی جہاں تک بات ہے، وہ تو ظاہر ہے جب تک یہ یونینز ہیں، کلب ہے، تو جو بھی مسائل ہیں وہ ظاہر ہے آتے رہیں گے اور انہیں حل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی رہے گی. ایک چیز جو ظاہر ہے، میں 4 سال KUJ کا پریزیڈنٹ رہا، پہلے سیکریٹری بھی رہا، جو سب دوستوں سے یہاں کرنا چاہتا ہوں، اور بہت تکلیف دہ ہے میرے لیے. اور میں کبھی کبھی سب سے اپنے دوستوں سے بات کرتا بھی ہوں کہ یار میں آئندہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز سے دور ہونا چاہتا ہوں. بہت آسان راستہ لوگوں نے نکالا ہے، الزام لگا دینا کسی کے اوپر، بغیر تحقیق کے، بغیر جانے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے کچھ بھی کہتے ہیں کسی کو. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. آپ تنقید کر سکتے ہیں، کسی کے کام کے انداز پہ تنقید کر سکتے ہیں، اس کی سستی پہ تنقید کر سکتے ہیں، اگر اس نے یونین کو ایمانداری سے نہیں چلایا اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، اس کے رویے پہ تنقید کر سکتے ہیں. میں ایک انسان ہوں، مجھ میں بہت ساری کمی کوتاہیاں ہیں، اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، بالکل کرنی چاہیے. ممبر ہیں، مجھے منتخب کیا، میں آپ میں سے ہوں. لیکن نہ کلب میں نہ کسی UJ میں کوئی سیلری تھوڑی لے رہا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کی اعتماد، جو آپ کا اعتماد ہوتا ہے، اس کے ذریعے منتخب ہو کے آتا ہے کوئی آدمی. جب اسے آپ یہاں کھڑا کر دیتے ہیں تو ویری نیکسٹ ڈے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جادو کی چھڑی نہیں ہے. بہت ٹائم لگتا ہے جا کے جو آپ نے اپنا گول سیٹ کیا اسے اچیو کرنے میں. تو یہاں جتنے بھی ہمارے مختلف جو خیال کے لوگ ہیں، مختلف UJs کے جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، وہ سب اس مرحلے سے گزرے. تو میں سب سے صرف یہ ہی درخواست کروں گا، بالکل تنقید کریں، کڑا احتساب کریں، اس کی خامی ہے اس کو گنوائیں، اس کی کوئی کوتاہی ہیں وہ اس کو گنوائیں. اپنا جو آپ کی جنرل باڈی ہوتی ہے اس میں بات کریں، یونین کے اندر بیٹھ کے بات کریں، ایگزیکٹو کونسل میں بات کریں.
لیکن بغیر سوچے سمجھے جانے کسی بھی چیز کے کسی پہ خدا کے لیے الزام نہ لگائیں. جب تک آپ یہ الزام تراشی کرتے رہیں گے آپ لوگ اندر سے کمزور رہیں گے. آپ کو کسی سے اختلاف ہے کھل کے آپ اس سے بات کریں کہ یہ اختلاف ہے. کون آدمی ہے انسان ہو 100% پرفیکٹ تھوڑی ہو سکتا ہے. جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ان کی بھی مشکلات کا اندازہ کریں کہ یہ جو ہے کس مطلب مسائل سے اس وقت گزر رہے ہیں. بہت ساری چیزوں کا جو باڈی کے لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے, باہر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. تو ہر چیز کے لیے ایک ٹائم بھی دیں لوگوں کو, اور جب ان کا ٹینیور پورا ہو جائے اور وہ نہیں اتریں آپ کے اس توقع پہ, آپ بدل دیں ان کو. سب سے بہترین جو آپ کا ذریعہ ہے وہ آپ کا ووٹ ہے کہ آپ انہیں بدل دیں. لیکن آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو, کسی نے آپ کے کان میں آ کے کچھ بھی کہہ دیا ہو اور آپ آگے اس کو پروپیگیٹ کریں, اس سے خدا کے لیے گریز کریں. میں پی ایف یو جے کے تمام نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت دے کہ آپ حقوق کے لیے اپنی جدوجہد کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بالکل بجا فرمایا کہ ہم سب ہی یہ سارا کام رضاکارانہ طور پہ کرتے ہیں, والنٹیئرلی کر رہے ہوتے ہیں. ہم رضاکار ہیں آپ دوستوں کے, ہم آرگنائزیشن میں بطور رضاکار کام کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ہمارے ساتھ خود بہت سارے معاشی میں کے یو جے کا دوسری بار جنرل سیکریٹری ہو کے آیا ہوں. سب کو پتہ ہے کہ 2019 میں ARY سے مجھے نکالا گیا جاب سے, اور تب سے لے کے آج تک یقیناً آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگ اپنے معاشی مسئلے سے کس طرح دوچار ہوتے ہیں, اور اپنے خاندان کے بہت سارے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر تھوڑا بہت ٹائم آرگنائزیشنس کو دے رہے ہیں, والنٹیئرلی اگر کام کر رہے ہیں, تنقید بالکل آپ کریں. لیکن یہ جو الزامات لگتے ہیں, آج کل کا سب سے بڑا کلچر ہے یہ ہے کہ کوئی دوست موٹر سائیکل سے بھی گر جائے تو سوشل میڈیا پہ لکھا جائے گا کہاں گئی صحافتی تنظیمیں. یہ نہ کریں. صحافتی تنظیمیں آپ کا حصہ ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, آپ سے الگ نہیں ہیں. آپ کا دکھ درد اور ہمارا دکھ درد ایک ہی ہے. کمی پیشی ہو سکتی ہے, سمجھ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. تو اب میں دعوت خطاب دوں گا ہماری پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی منتخب نائب صدر, خواتین میں سے نائب صدر منتخب ہوئی ہیں شہر بانو صاحبہ, اور ان کا ویسے یہاں کراچی میں ٹریڈ یونین سیاست کے حوالے سے, عدالتی جنگ کے حوالے سے, صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے بہت اہم کردار ہے. شہر بانو صاحبہ سے خطاب ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام جو میرے جدوجہد کے ساتھی ہیں جو عزت اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, صدر جمالی صاحب, اس کے علاوہ نائب صدر سعید جان بلوچ صاحب, اور ہماری تنظیم کے روح رواں حسن عباس صاحب, کے یو جے کے ماشاءاللہ عہدیداران میں عزیز جمالی صاحب, اعجاز صاحب, اور میری جو خواتین جدوجہد کی ساتھی ہیں, پیچھے مجھے سامنے میری لبنہ نظر آ رہی ہیں, لبنہ جرار نقوی, شمائلہ نظر آ رہی ہیں, پیچھے روینہ نظر آ رہی ہیں, اگرچہ کہ کم ہیں ہم لوگ لیکن پھر بھی ان سب کو مبارکباد کہ آج سب لوگ یہاں موجود ہیں. بڑا تاریخی موقع ہے اس لحاظ سے کہ کے یو جے جو ہے, کراچی یونین آف جرنلسٹ جو ہے, وہ پی ایف یو جے کی مدر باڈی ہے, اور اس طرح ہمیں پیٹرنائز کیا ہے, ہمیں بنایا انہوں نے ہے. تو آج سب سے پہلے مینٹور ایک طرح سے سپرویژن کا ہاتھ بھی ان لوگوں نے رکھا ہے, اور ہمیں بلا کر جو عزت بخشی ہے اس کے لیے بہت شکریہ. اس کے بعد جو ہمارے جدوجہد کے ساتھی میرے سینئرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جنیدی صاحب بیٹھے ہیں, اس کے علاوہ پیپ کے عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں, عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, امتیاز خان پاران صاحب, موسیٰ کلیم صاحب, اور خانزادہ صاحب ابھی چلے گئے ہیں, اور میرے بہت سارے ساتھی. ان سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ ہماری اپریسیشن کے لیے اور ہماری جدوجہد کے لیے آئیں. بات یہ ہے کہ جس وقت کہ میں ان پچھلے چند سالوں پہ نظر ڈالتی ہوں تو پچھلے 5 سالوں کی کہانی تو اس طرح ہے کہ پی ایف یو جے جزت کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹوٹ رہی تھی اور لوگ ادھر سے ادھر جا رہے تھے, تو بڑا مشکل اور کڑا وقت تھا, اور یہ کڑا وقت ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. مجھے مختلف امیجز نظر آتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کبھی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے,
کبھی ہم اپنے ساتھیوں کو منا رہے ہیں اور کبھی جو ہے وہ ہم اپنے لوگوں کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں جنگ کے دروازے کے سامنے، جب کہ میری جاب موجود ہے، ہم نعرے لگا رہے ہیں مرد آباد کے، اور ہمارے وہ ساتھی جن کو نکالا گیا ہے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نہیں آ سکتے، صرف چند ہزار روپے کی خاطر، کیونکہ وہ اگر چیک نہ روک لیں۔ تو یہ جو بے خوفی ہے، پھر اس کے بعد جب عدالت میں جاتی ہوں تو مجھے میری ڈائریکٹر کی طرف سے کہا جاتا ہے آپ جیسی شریف خاتون یہاں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ پھر اس کے بعد جب میں کیسز کرتی ہوں تو کہتے ہیں آپ کیا مطلب ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں، ہم آپ کے پیسے بڑھا دیں گے، آپ ہمیں کورٹ میں گھسیٹتی ہیں۔ اور ابھی 1 ہفتہ پرانی بات ہے، یہ بالکل لیٹسٹ بات ہے، جو مجھے کہا ہم آپ کے لیے کیا اتنا کچھ کرتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے نا، آپ تو کورٹ میں چلی جاتی ہیں نا، پھر آپ کو تو معلوم ہے نا، آپ تو کیسز کر دیتی ہیں نا۔ اور یہ کانٹوں کا بستر ہے، یہ راہ گزر جو ہے پھولوں کی راہ گزر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بڑھتا گیا۔ میں اکیلی تھی جس وقت KUJ میں آئی، میں اکیلی تھی جب PFUJ میں آئی، لیکن اب میں جب دیکھتی ہوں میری ساتھی خواتین بھی میرے ساتھ آ رہی ہیں تو میرے لیے بڑی اپریسیشن کی بات ہو رہی ہے کہ کم از کم سیکنڈ لائن لیڈرشپ PFUJ بنا رہی ہے، اور اگر ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہم سا ہوگا اور وہ جد و جہد میں جاری رہے گا۔ اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں علیحدہ ہو گئے ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، میں اس کو اس ہاتھ کی طرح دیکھتی ہوں جس کی انگلیاں علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن جب آپ اس کو ملاتے ہیں تو یہ ایک مٹھی بنتی ہے، یہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کو توڑنا مشکل ہے، اور یہی ہمارا نشان بھی ہے۔ تو ہم لوگ تو یہ ہیں، جب ہماری اس کی بات آتی ہے، کاز کی بات آتی ہے تو ہم مٹھی کی مانند ہیں۔ حکومت کو یہ نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا احساس جو ہے وہ اس مٹھی کی، کہتے بھی نا مسلمان کوئی ایک اگر جو ہے باڈی جو ہے اس کو اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچے، جسم کے پورے حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہمیں معلوم ہے واقعی جب ہم میں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سب کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کا دن نہ صرف تاریخی ہے بلکہ یہ جد و جہد کی ایک اور جد و جہد کی آغاز کا دن ہے، اور ہم یہ بحیثیت PFUJ کے عہدیداران اس چیز پر آپ لوگوں سے انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ سنسیئر ہے اور سنسیئر رہے گی۔ ہم آپ کی کاز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم خود آگ میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم خود دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری حیثیت جو ایک شاید سجرے سایہ دار ہے کہ جو خود دھوپ میں ہے لیکن آپ کو سایہ دے رہا ہے، ہمیں اس طرح سمجھیں اور ہماری نیتوں پہ شک نہ کریں، ہماری جد و جہد پہ شک نہ کریں، اس لیے کہ ہماری جد و جہد آپ کے لیے ہے۔ اس لیے جب کہیں بھی ہو کھڑے ہو جایا کریں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اکیلی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں سامنے کھڑے ہو کہ میں تقریر کروں، میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ کھڑے ہوں، اور میں ان تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو کہ ہمیشہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں اور میری جد و جہد کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں۔ بھائی تشریف لائے ہیں یہاں پہ، اور ہمارے لیے بہت انسپائریشن ہے یہ بھی کہ بہت ہی ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی تشریف آوری، اور بھی بہت سارے سینئر دوست ہیں، شیر محمد کھواڑ صاحب، ارباب چانڈیو، باقی بھی کافی ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، ان سب کا بھی ان کو بھی خوش آمدید۔ میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے PFUJ کے نائب صدر جو بھی سیکنڈ ٹائم منتخب ہوئے ہیں، اور اس وقت ہمارا جو سندھ چیپٹر ہے وہ اس کے سیم ٹائم پریزیڈنٹ بھی ہیں، جناب سعید جان بلوچ صاحب، جن کو زیادہ تر دوست ماما کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن سعید جان بلوچ سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں ڈائس پہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو معذرت کہ میں دیر سے آیا کیونکہ میں لاڑکانہ میں تھا، تو میں وہاں سے بس تھوڑے آدھے گھنٹے کا بس مجھے ٹائم ملا اور میں یہاں پہ آ گیا۔ اکثر امتیاز فاران کیونکہ سب میرے سامنے بیٹھا ہے تو مجھے یاد آ گیا کہ امتیاز فاران اکثر کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو عزت سے نوازتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نہ صرف وہ عزتوں سے نوازتا ہے بلکہ ان کی عزتوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ تو یہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو بھی عزت دی ہے وہ سب آپ کی محرون منت ہے اور اللہ پاک کی طرف سے یہ عطا کی گئی ہے۔ ہمارے پریزیڈنٹ جمالی صاحب جو ہیں وہ 2 مرتبہ سیکریٹری جنرل بھی رہے، یہ دوسرا ٹرم ہے ان کے پریزیڈنٹ کا۔ حسن عباس بھی ہیں، اعجاز بھی ہیں، عاجز ہے، دوسرے ہمارے ساتھی ہیں۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی
उसको पूरा करने की कोशिश करें। और ये सब कुछ हमने आप लोगों से सीखा है, इसमें कोई ज़्यादा फ़िलासफ़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सफदर भाई से सीखा कि पार्लिमानी रिपोर्टिंग किस तरह की जाती है। हमने इम्तियाज़ फारहान से पूछा कि जाराना सवालात किस तरह किए जाते हैं। हमने खालिद फशोरी से सीखा कि तंज करते हुए, मजाक करते हुए अपने मतलब की चीज़ उससे जो है उगलवा लेना। तो ये हमने सारी चीज़ें हसन अब्बास से हमने सीखा, जमाली से सीखा कि चीज़ों को, आजिज़ से सीखा कि चीज़ों को किस तरह जो है वो लेके चलना चाहिए, दोस्तों को किस तरह लेके चलना चाहिए। हम ना सिर्फ अब कराची में बल्कि हम तकरीबन जो है वो जैकबाबाद तक जो है हमारे यूनिट्स जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि पूरे सिंध में हमारे यूनिट्स काम करें। और ये भी हमारी ख्वाहिश है कि अगर जहाँ पे हमारे यूनिट्स हैं तो ज़ाहिर है हमारी ख्वाहिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ी जो है वो हमारी तंजीम का हिस्सा बने। लेकिन अगर दूसरी तंजीम भी बनती है तो उससे भी हमें खुशी होगी, क्योंकि कम अज़ कम वो तंजीम हमारी ही तंजीम है, क्योंकि वो साफ़ियों को किसी न किसी जगह पे यकजा करेगी। और जिस तरह कराची में देखें, बिल्कुल सीधी सी बात है, दस्तूर भी है और एक ज़माने से है, लेकिन आज तक एक क्लैश भी जो है आप साबित नहीं कर सकते कि दो तंजीमों के दरमियान एक क्लैश हुआ हो। बल्कि जब भी साफ़ियों की तंजीम कॉल देती है, हमारे साफ़ियों को कोई मसाइल दरपेश होते हैं, तो जैसा कि आजिज़ ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि नारा है हमारा, एक पे हमला सब पे हमला। और ये खुला पैगाम है सबके लिए, चाहे वो रियासती इदारे हों, सियासी जमातें हों, प्रेशर ग्रुप हों, उन सब के लिए हमारा एक वाज़ेह पैगाम है कि ठीक है, आप हमें 10 ग्रुपों में बांट दें, वो कोई मसला नहीं है, आगे आ जाएं आसिफ भाई। लेकिन जब भी मसला आएगा तो फिर वो सब पे हमला तस्वर किया जाएगा। और मैं अपने मोहतरम अबीउद्दीन जुनैदी साहब का भी मशकूर हूँ, रज़ी साहब का मशकूर हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, शेरमत खावर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जान भाई, खालिद फशोरी साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, शुक्रिया। अभी अतहर भाई आए हैं, शोएब भाई, ये सारे हमारे वो सीनियर दोस्त हैं जो हम सभी उसी जदोजहद का हिस्सा हैं जिसका नाम है PFUJ। तो बाकी ख़यालात का इजहार तो दोस्तों ने अपने अपने अंदाज से किया, थोड़ी सी शायरी भी हो जाए। फैज़ ने कहा है कि तुम आए हो न शब इंतज़ार गुज़री, तुम आए हो न शब इंतज़ार गुज़री, तलाश में है सहर, तलाश में है सहर बार बार गुज़री, जुनूब पे जितनी भी गुज़री बकार गुज़री, अगरचे दिल पे ख़राब ये हज़ार गुज़री। नज़म बड़ी तवील है, गज़ल है। तो ख़यालात के लिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से कबल हम चूँकि ये भी कुछ नई रस्म व रवायात भी हैं, कराची प्रेस क्लब में हम इस चीज़ को करते हैं और KUJ ने भी उसी को फॉलो किया है। हम अपने मेहमानों को अजरकें ज़रूर पहनाते हैं। ये सिंध धरती का वैसे एक कल्चर है, लेकिन चूँकि हम उस धरती का हिस्सा भी हैं, मैं मेहमानों को गुजारिश करूँगा कि वो टेबल के सामने आ जाएं और अजरकें जो हैं उबैद से गुजारिश मेहमानों को दरख्वास्त करूँगा। हसन अब्बास साहब से गुजारिश है कि वो आ जाएं। हसन अब्बास, जनाब GM जमाली साहब मौजूद हैं, सईद जान, शहरबानो, गज़ाला फसी साहब आई नहीं है, वो भी यहाँ से मुंतखब हुई हैं PFUJ के लिए। शायद जतोई साहब हैं, वो भी नहीं आए हैं, आए थे लेकिन वो किसी मजबूरी के तहत यहाँ से चले गए। अभी रफ़ीक अंसारी साहब से गुजारिश है कि वो सामने आ जाएं। रफ़ीक अंसारी भाई, ग़ुलाम मुस्तफ़ा अज़ीज़ से गुजारिश है कि वो भी सामने आ जाएं। मुनीर साकी साहब अगर मौजूद हैं, मुनीर साकी साहब आ जाएं प्लीज़। राहब गाहो साहब से गुजारिश है कि आ जाएं। राफ़े हुसैन भाई से गुजारिश है कि वो भी आ जाएं। नसर इकबाल हैं। कामरान लाशारी साहब से गुजारिश है कि आ जाएं। मूसा रज़ा नहीं है शायद। मोहम्मद राहील से गुजारिश है, मोहम्मद राहील हमारे साथी हैं। रज़ा जाफ़री साहब,
طاہر نجمی صاحب نہیں آئے ہیں. تو اب اجرکے ان تمام دوستوں کو ان کے اعزاز میں اجرکے پہنانے کے لیے میں حبیب دین جنیدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جناب جی ایم جمالی صاحب کو اجرک پہنا دیں. حبیب جنیدی صاحب جناب جی ایم جمالی صاحب کو اجرک پہنائیں گے جو آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں. میں امتیاز فاران صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جناب سعید جان بلوچ صاحب جو ہمارے نائب صدر ہیں ان کو اجرک پہنا دیں. امتیاز فاران بھائی جناب سعید جان بلوچ PFUJ کے نائب صدر کو اجرک پہنائیں گے. امتیاز فاران بھائی جناب سعید جان بلوچ صاحب کو اجرک پہنائیں گے. سعید جان بلوچ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکریٹری. اور امتیاز فاران بھائی کراچی پریس کلب کے سابق صدر. میں یہاں پہ KUJ کی نائب صدر لبنہ موجود ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ شہر بانو کو اجرک پہنائیں. لبنہ جو KUJ کی نائب صدر ہیں, شہر بانو جو PFUJ کی نائب صدر ہیں, یہ دونوں نائب صدور ہیں اور شہر بانو کو اجرک پہنائی جائے گی. اس کے بعد میں جناب موسیٰ رضا صاحب سے گزارش کروں گا, جناب موسیٰ رضا صاحب سے گزارش ہے کہ رفیق انصاری صاحب کو موسیٰ کلیم صاحب معذرت کے ساتھ موسیٰ کلیم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جناب رفیق انصاری صاحب کو اجرک پہنائیں جو کہ FEC کے رکن منتخب ہوئے ہیں PFUJ کے. یہ محرم میں موسیٰ رضا ہو جاتا ہے. میں جناب منظور رضی صاحب سے گزارش کروں گا. جناب منظور رضی صاحب ہمارے سینئر ٹریڈ یونینسٹ ہیں, ریلوے ورکرز یونین کے اہم رہنما رہے ہیں, بڑی تاریخی جدوجہد ہے ان کی. میں ان کو گزارش کروں گا کہ راہب گاؤ صاحب کو اجرک پہنا دیں. راہب صاحب جو ہیں FEC کے رکن منتخب ہوئے ہیں PFUJ کے لیے. تالیاں ہونے چاہیے, میرا خیال ہے تھوڑا سا خاموشی نہیں ہونی چاہیے. آپ دل کھول کے ہمارے دوستوں کا استقبال کریں. میں شعیب بھائی سے گزارش کروں گا, ہمارے سینئر فوٹوگرافر ساتھی ہیں, وہ محمد راحیل کو اجرک پہنائیں. شعیب صاحب کو گزارش ہے کہ محمد راحیل FEC کے رکن منتخب ہوئے ہیں PFUJ کے, ان کو ہار اور اجرک پہنائی جائے. یہاں پہ KUJ کے جوائنٹ سیکریٹری جناب رفیق بلوچ صاحب موجود ہیں. KUJ کے جوائنٹ سیکریٹری رفیق بلوچ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ محمد رافع حسین کو اجرک اور پھولوں کا ہار پہنا دیں. رفیق بلوچ صاحب سے گزارش ہے کہ رفیق بلوچ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے جوائنٹ سیکریٹری ہیں, اور رافع حسین جو PFUJ کی مرکزی کمیٹی کے لیے منتخب ہوئے ہیں. رافع حسین کو جناب رفیق بلوچ صاحب پھول اور اجرک پہنائیں گے. میں شیر محمد خواوڑ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ منیر ساکی صاحب کو اجرک پہنا دیں. شیر محمد خواوڑ صاحب ہمارے سینئر ساتھی ہیں KUJ کے اور کراچی پریس کلب کے سینئر ساتھی ہیں. شیر محمد خواوڑ صاحب جو FEC کے رکن جناب منیر ساکی صاحب کو اجرک پہنائیں گے. ہمارے ٹریڈ یونینسٹ رہنما حسین بادشاہ سے گزارش ہے. حسین بادشاہ صاحب ہمارے اس پوری جدوجہد میں ساتھ رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ مصطفیٰ عزیز بھائی کو اجرک پہنا دیں. جناب حسین بادشاہ مصطفیٰ عزیز کو اجرک پہنائیں گے. میں صفدر بھائی ہمارے سینئر دوست ہیں اور ہمارے لیے باقاعدہ شفیق ساتھی ہیں. صفدر بھائی سے گزارش ہے کہ جناب حسن عباس کو اجرک پہنا دیں. جو حسن عباس بھائی جو KUJ کے سابق صدر بھی ہیں, اس وقت ہمارے مرکزی رہنما ہیں. حسن عباس کو جناب KUJ کے سینئر رکن معین بھائی سے گزارش ہے کہ جناب اعجاز احمد جناب سعید جان کی خواہش ہے کہ وہ اپنی اجرک صفدر بھائی کو پہنا دیں گے, کیونکہ یہ بالکل درست بات ہے کہ ہمارے سینئرز ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے, ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اور ہمارے سینئر رکن معین بھائی سے گزارش ہے کہ وہ KUJ کے صدر جناب اعجاز احمد صاحب کو اجرک پہنا دیں. معین بھائی سے گزارش ہے کہ KUJ کے صدر اعجاز احمد کو اجرک پہنا دیں.
میں پیپ کے صدر جمیل احمد سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے کامران لاشاری بھائی کو اجرک پہنا دیں. کامران لاشاری FEC کے رکن منتخب ہوئے ہیں. جناب جمیل صاحب کو گزارش ہے کہ کامران مصطفیٰ لاشاری کو اجرک پہنائیں. میرا خیال ہے جو ہمارے مہمان تھے وہ تو پورے ہو گئے, لیکن مجھے ناصر بھائی کہہ رہے ہیں کہ کچھ اجرک کچھ ہمارے پاس ہیں, تو کچھ سینئر ساتھیوں سے ہم گزارش کریں گے. عمران احمد صاحب ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ آ جائیں. ان کو جناب ناصر شریف صاحب جو نائب صدر ہیں KUJ کے, ناصر شریف صاحب عمران احمد کو اجرک پہنائیں گے. اور میں یہاں پہ KUJ کے صدر اعجاز احمد صاحب سے گزارش کروں گا, اگر اجرکیں ہیں تو جناب حبیب الدین جنیدی صاحب کو اجرک پہنائی جائے. ہمارے لیے قابل فخر ہمارے سینئر ٹریڈ یونین ساتھی ہیں. ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہمارے طاہر نجمی صاحب تشریف فرما ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا طاہر صاحب آگے آ جائیں پلیز. طاہر بھائی, طاہر نجمی صاحب ہمارے سینئر ساتھی بھی ہیں, اور ہمارا جو گرین پینل ہے اس کے روح رواں بھی ہیں. وہ بڑے تاخیر سے ہم چاہ رہے تھے کہ وہ یہاں. خیر, میں طاہر نجمی صاحب کو اجرک پہنانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عزیز بھائی. پہلے تو PFJ کے تمام دوستوں کو, جمالی صاحب تو ہمارے اپنے ہی ہیں, تو بہت مبارکباد. اور باقی بھی اپنے ہی ہیں, خاص طور پہ جمالی صاحب سے ممبر یہ ہمارے بہرحال تمام دوست ہیں ہمارے, جو بھی جیتے ہیں, چاہے جمالی صاحب ہوں باقی جو بھی ساتھی ہوں. جمالی بھائی 2-3 باتیں کہیں, ان کو میں ریپیٹ کروں گا. ایک تو کہ جی سیاست کرنا یا خدمت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ کو اپنے گھر بار, اپنے آفس اور باقی معاملات کی قربانی دینی پڑتی ہے, اور لوگ کی توقعات بہت ہوتی ہیں آپ سے, اور آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہوتی. تو میرے خیال سے ہم اپنے لیڈران کو تنگ تو بہت کرتے ہیں, لیکن ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے. تو ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے جہاں پہ وہ اچھے کام کرتے ہیں. باقی اتحاد کی بات تو جمالی بھائی نے خود کر دی. یہ واقعی ہمارے لیے بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس وقت ہم بہت زیادہ ٹکڑوں میں بڑھ گئے ہیں, اور جس کا فائدہ مالکان کو ہو رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی ہمیں کسی ایک پیج پر, کسی ایک جگہ پر جمع ہونا چاہیے. پریس کلب نے ہمیشہ کوشش کی ہے کراچی میں جتنی بھی یونینز ہیں, چاہے برنا ہو, چاہے دستوری ہو, چاہے کوئی بھی گروپ ہو, جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے ان سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور ان سب کو ایک ایکشن کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے, اور اتھر مٹی والے معاملے پہ بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا تمام یوزرز نے. جمالی خود موجود تھے پروٹیسٹ میں تو اس کا بڑا فائدہ ہوا, اور حکومت نے جو ہمارے 3 مطالبات ہیں تینوں تسلیم بھی کیے. تو میرا اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد سے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں, اپنے صحافی دوستوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. میں اس بات کے ساتھ ہی شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوستوں کا, خاص طور پہ عاجز بھائی کا, جمالی صاحب کا, تمام دوستوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. کراچی پریس کلب کے سیکریٹری سے جناب رضوان بٹی صاحب. مجھے شہر بانوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی اجرک شمائلہ نواز کو پہنانا چاہتی ہیں. یہ ہم بنیادی طور پہ میں نے جو پہلے بھی گزارش کی تھی, یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اعزاز ہوتا ہے. لبنہ کو بھی گزارش ہے, ہماری پریس کلب کی, ہماری KUJ کی نائب صدر لبنہ اور شمائلہ نواز, ان دونوں کو شہر بانو جو PFUJ کی نائب صدر ہیں وہ اجرک پہنا رہی ہیں, شمائلہ نواز اور لبنہ جرار کو. دوسری اجرک بھی آ گئی.
شکریہ بھٹی صاحب. رضوان بھٹی صاحب نے اپنی اجرک جو ہے کراچی یونین آف جرنلسٹ کی نائب صدر لبنہ جرار کو پہنا دی. بہت شکریہ. یہ اور جتنے اور بھی سینئر ساتھی مجھے نظر آ رہے ہیں ان سب کا شکریہ کہ وہ اس پروگرام میں تشریف فرما ہے. بنیادی طور پہ آج کے پروگرام کا ایک مقصد یہ تھا کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جو نئی منتخب باڈی آئی تھی ان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا جائے. چونکہ لاہور اور اسلام آباد سے کچھ دوست آئے تھے لیکن چونکہ ملکی حالات کے پیش نظر وہ اپنی اپنی صحافتی سرگرمیوں کی وجہ سے یہاں پہ تشریف نہیں لا سکے. جو کراچی سے منتخب دوست تھے وہ ان میں سے بھی کچھ موجود ہیں, کچھ یہاں نہیں ہیں موجود, لیکن جتنے بھی ساتھی آج کے پروگرام میں تشریف لائے ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن آخر میں ووٹ آف تھینکس اور شکریہ ادا کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا کراچی یونین آف جرنلسٹ کے صدر جناب اعجاز احمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعجاز احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پنڈال میں موجود تمام افراد کو میری جانب سے السلام علیکم. یہاں میں کافی اپنے سینئر ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے لیے شکریہ بہت معمولی لفظ ہے. یہ میرے لیے ہماری KUJ کی باڈی کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اتنے سینئر لوگ, خصوصاً جو حضرات ناسازی طبع کا بھی شکار ہیں, صفدر بھائی اور معین بھائی اور دیگر ہمارے ساتھی جتنے ہیں, تو یہ ہمارے لیے KUJ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ یہاں اس وقت تشریف لائے ہیں. باقی رسماً میں معین بھائی, بچہ لغاری بھائی, صفدر بھائی, مقبول خان صاحب, عمران, اکبر بلوچ صاحب, طاہر نجمی صاحب تو ہمارے گروپ ہیڈ ہیں, انہیں تو آنا ہی تھا اور ابرار بختیار صاحب, یہاں شعیب بھائی, مقصود یوسفی صاحب, موسیٰ کلیم صاحب, امتیاز فاران صاحب, رضوان بھٹی صاحب اور خصوصاً ہمارے کھاوڑ صاحب اور خصوصاً جن حضرات کا نام میں نہیں لے سکا ہوں ان سے معذرت. بہرحال اور خصوصاً ہمارے جو ٹریڈ یونینسٹ سینئر ترین اس شہر میں ہیں, حبیب جنیدی صاحب, منظور رضی صاحب اور حسین بادشاہ صاحب, آپ سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر ہماری عزت افزائی کی اور ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ اعجاز بھائی. دوستو آج کی تقریب تو اعجاز بھائی کی تقریر کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے. کھانا آپ سب کے لیے حاضر ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کے کھانا نوش فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا. صفدر بھائی جو میرے استاد ہیں اور میں بہت خوش ہوا ان کو دیکھ کے کہ آج یہ یہاں تشریف لائے. ابرار بختیار صاحب مجھے نظر آئے, اعجاز احمد صاحب پریزیڈنٹ KUJ جنرل سیکرٹری, عاجز جمالی صاحب, شیر بانو صاحبہ, سعید جان بلوچ صاحب, حبیب جنیدی صاحب, منظور رضی صاحب, حسین بادشاہ صاحب, امتیاز خان فاران. یا تو ہم تو تقریباً صافت کا آغاز ایک ساتھ ٹھیک ہے. موسیٰ کلیم صاحب, عباس مہدی صاحب, جمیل بھائی, مشتاق قریشی, ضیاء قریشی, چونکہ وہ بھی ہمارے عمر نہیں ٹھیک ہے. جتنے بھی میرے دوست ہیں, لاشاری صاحب, رائب گاؤں صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب یہاں پر تشریف لائے. عمران بھائی, رافع, کسی کا نام بھول جاؤں تو آئی ایم سوری. اور سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ 2011 میں جب گرین پینل نے فیصلہ کیا, چونکہ KUJ کے ممبرس تو ہم تھے ہی لیکن کبھی ٹریڈ پولیٹکس میں اس طرح سرگرم نہیں ہوئے جس طرح باقی ہمارے دوست ہم سے بھی سینئرس کام کر رہے تھے. پہلا الیکشن KUJ میں مجھے لڑایا گیا اور ڈائریکٹ صدر کے عہدے پہ, جس پر میں خود پریشان تھا اور فاران سے ہی مقابلہ تھا. تو میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ یار پہلا الیکشن ہے تو جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی گورننگ باڈی میں یا اس طریقے سے, تو بہرحال گرین پینل نے, میں طاہر نجمی صاحب کا اور مرحوم قدوس بھائی کا اور بہت سارے ہمارے دوست تھے اس پینل میں, انہوں نے جس اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے
KUJ کا صدر نہ صرف نامزد کیا بلکہ کامیاب کرانے کے لیے جو دن رات محنت کی، اس کے بعد سے یہ ایک سلسلہ ہوا، اور میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مستقل بنیادوں پہ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے بعد پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے بھی مین اسٹریم جو عہدے ہوتے ہیں، یعنی سیکرٹری جنرل کا اور پھر صدر کا، تو ان عہدوں پہ آپ دوستوں نے مہربانی کی اور نامزد کیا، تو میں دل کی گہرائی سے، چونکہ کوئی بھی تنظیم ورکرز کے بغیر تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم نے بھی سنسیئرلی کوشش کی جس حد تک ہو سکتی تھی، جتنا وقت نکال سکتے تھے، اور جس سنجیدگی کے ساتھ، ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، لیکن انسان کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کا وسیلہ بنتا ہے، تو ہم نے اپنی نیت اچھی کر کے اور جو بھی محنت کر سکتے تھے وہ ہم نے کی۔ یقیناً اس میں کچھ دوستوں کو شکایات ضرور ہوں گی، چونکہ سب کے مسائل تو حل شاید کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو حل کر سکے، لیکن تھوڑے بہت جو پاسبلٹی تھی اور ہم حل کر سکتے تھے، دوستوں کی مدد سے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک اپنا حصہ ڈالا اس جدوجہد میں کہ ہم کچھ دوستوں کے دکھوں کا مداوع کر سکیں۔ یہی سوچ کر KUJ میں ایک انڈومنٹ فنڈ قائم کیا گیا، اور بہرحال اس کا ایک سلسلہ پھر حسن عباس صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا اس کو وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بھی لے کر گئے اور اس میں جدت پیدا کی، اور مختلف دوستوں کو جس حد تک ہو سکتا ہے، میں سب کے لیے نہیں کہتا لیکن بہرحال جس حد تک ہو سکتا ہے اس انڈومنٹ فنڈ سے 2011 کے بعد سے میں سمجھتا ہوں آج تک استفادہ ضرور حاصل ہو رہا ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جیسے ہی الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح نجمی صاحب نے کہا کہ حکومت ایک قانون نافذ کر دیا انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے، تو الحمدللہ نیکسٹ ڈے ہی ہم عدالت میں گئے تھے، اور اسی دن اس آرڈیننس کی جو شک تھی جس کے تحت وہ کسی بھی صحافی کو گرفتار کر سکتے تھے اس کو سسپینڈ کرایا تھا۔ مقصد چونکہ حکومت چاہتی نہیں تھی کہ اس ملک میں آزادی اظہار حاصل ہو لوگوں کو، چونکہ وہ صرف صحافیوں کے حوالے سے نہیں تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں وہ کسی کو بھی جو سوشل میڈیا پہ یا فیس بک پہ کسی بھی فورم پہ جو سوشل میڈیا کے مختلف فورمز ہیں، اگر ان پر بھی کسی کے خلاف کوئی ایسی خبر دے گا تو وہ بغیر کسی نوٹس کے وارنٹ کے اس کو گرفتار کر سکتے تھے۔ مقصد اس طرح کا قانون ماشاء اللہ میں تو سنے ہوں گے، لیکن جو بھی بہرحال منتخب حکومت تھی اس کو یہ اقدام سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی پٹیشن پر چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو معطل کیا۔ اور جس طرح نجمی صاحب نے کہا کہ ہمیں مل کے دوسرے دھڑوں سے، تو میں یہ بھی بتا دوں کہ پھر جب ہماری 2-3 ہیئرنگز کے بعد جو دوسرے ہمارے دھڑے کے دوست ہیں جن کو ہم اپنا ہی سمجھتے ہیں، ناصر زیدی صاحب اور افضل بٹ صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ مستقل اس پٹیشن کا حصہ بھی بنے اور ہمارے ساتھ عدالت میں بھی صبح کے ٹائم موجود ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مشترکہ جدوجہد تھی جو پیورلی ورکر کے لیے تھی۔ بار بار دھڑوں کی بات کی جاتی ہے، امتیاز فرحان صاحب نے کافی مناسب بات کی کہ دھڑے بالکل ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، لیکن تمام دھڑوں کا مقصد ایک ہے کہ ہم اپنی صحافی برادری کے جتنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں، الگ الگ پلیٹ فارم صحیح، لیکن جب مشترکہ جدوجہد کی باری آتی ہے تو ایک جوائنٹ کمیٹی ہم نے تشکیل دی جس میں تینوں PFUJs جو ہمارا دھڑا یعنی PFUJ سے برنا سے بنا اور دستور اس میں وہ بھی شامل تھے، اور تینوں نے مل کے پاکستان کی سطح پہ ہم نے کمیٹی بنائی، اور اسی کے تحت پھر نچلی سطح پہ یعنی کہ جو یونینز تھی، جس طرح KUJ میں ایک مشترکہ پھر ایکشن کمیٹی بنی اور اس میں پھر تمام مزدور رہنماؤں کو بھی شامل کیا گیا، تاکہ چونکہ ہم بھی قلم کے مزدور ہیں کہ مزدور مل کے ہی اس تحریک کو ہم کامیاب بنائیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب اداروں سے بہت سارے لوگ نکالے گئے آج سے 2 سال پہلے،
تو تقریباً 100 سے زیادہ دن تک مستقل مختلف اداروں کے باعث دھرنے دیے. تو اس وقت سب مزدور تنظیمیں اور تمام تینوں جو PFUJ کے دھڑے اور کراچی پریس کلب ہم سب ایک تھے. تو مقصد یہی ہے کہ ہم مل کے ہی ان مسائل کا مقابلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے الیکشن کی سطح پر ضرور اختلافات رائے ہے ایک دوسرے کے درمیان, لیکن بھرپور کوشش کی کہ یہ اختلافات ختم ہوں. اور کئی دفعہ ہماری میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں, بہرحال بدقسمتی سے وہ اچیو نہیں کر سکے ہم, اور کافی پیش رفت تو ہو گئی تھی, لیکن پھر اینڈ ٹائم پہ ہر دفعہ بات رک جاتی ہے. لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے, لاسٹ ایئر چونکہ لاسٹ ایئر تو کووڈ تھا, اس سے پہلے اس میں کافی پیش رفت ہو چکی تھی. ابھی بھی جب ہم اسلام آباد میں تھے تو میں دوستوں سے پھر ملا تھا جن کی طرف طاہر نجمی صاحب نے اشارہ کیا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی سنسیئر ہے کہ ہم ایک ہو جائیں, چونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں ایک بڑا تیزی سے سلسلہ چلا ہے. مختلف لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں عہدوں پہ لایا جائے. اب مجبوری یہ ہے کہ KUJ ہو یا PFUJ ہو, مخصوص تعداد کو ہی آپ اس میں نامزد کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا پھر بہت سارے لوگ کچھ ایسوسیشنز بنا لیتے ہیں, تو کچھ دیگر ناموں سے تنظیمیں بنا لیتے ہیں. تو ہم کسی کو بھی میں یہ نہیں کہتے کہ وہ نہ بنائیں, چونکہ ہر آدمی کا جو بھی کام ہے وہ کرے, لیکن الٹیمیٹلی تنظیم جس کو ہم کراچی یونین آف جرنلسٹ کہتے ہیں یا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کہتے ہیں, کم از کم اس سائے تلے تو ہم سب متحد ہوتے ہی ہیں نا. مختلف ایسوسیشن ہوں یا کوئی بھی ہو یا جو بھی پروٹیسٹ ہو, آپ دیکھیں تو وہ ساری جتنی, چاہے وہ اسپورٹس ایسوسیشن ہے یا کورٹ رپورٹرس ایسوسیشن ہے یا جو دیگر تنظیمیں ہماری بنائی ہیں, کرائم رپورٹر ایسوسیشن ہے. تو لیکن جب پروٹیسٹ یا اس طرح کی صحافیوں کی کوئی بات ہوتی ہے, کسی بھی صحافی کی کسی کے بھی ادارے سے, لیکن یہ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم اس ایشو پہ ہم سب ایک ہوتا ہے نا. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی ہے. اور حکومت تو ظاہر سی بات ہے وہ دھڑے وائز یا مختلف جو بھی بات کرتی ہے, لیکن جہاں بھی آپ پروٹیسٹ دیکھیں جرنلسٹ کے لیے ہوا, چاہے ایک دھڑے نے کیا چاہے دوسرے دھڑے نے کیا تو صحافی کے حق کے لیے نا, کیا تو حکومت کے ظلم کے خلاف نا. تو ہم اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش قسمت ہیں. ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں, جتنے بھی جرنلسٹ ہماری کمیونٹی ہے, کہ جب کسی بھی صحافی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ دستور سے تعلق رکھتا ہو, PFUJ کے کسی دھڑے سے تعلق رکھتا ہو, ہمارے دھڑے سے تعلق رکھتا ہو, لیکن اس وقت ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. چاہے وہ پاکستان بھر کے پریس کلبز ہوں, پاکستان بھر کی یونینز ہوں, اور ہم ہر یونینز میں مزدور رہنماؤں کو اپنے ساتھ فخر کے ساتھ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہماری تحریک اور ہماری جدوجہد کے نکات تقریباً ایک ہوتے ہیں. ہم اسی لیے جدوجہد کرتے ہیں کہ اگر صحافیوں کو نکالا جاتا ہے, اب امتیاز فرحان صاحب نے ایک اور بات کہی تھی, وہ دوستوں کے لیے کہی تھی کہ یہ تانے بازی جو ہوتی ہے کبھی کبھار وہ ایسی کر دیتے ہیں کہ نیچرل ہے. دیکھیں جب بھی کوئی عہدوں پہ آتا ہے, جب کوئی پھر عہدے پہ آئے گا تو اس کے ساتھ جو مسائل ہوں گے وہ خود آ کے بتائے گا. میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں پورا رسپانس دینے کی. ہمارے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ اگر کسی ادارے سے آپ کو نکال دیا گیا تو ہم اس کو فوراً بحال کرا دیں یا اس کو کسی اور ادارے میں فوراً جاب دلوا سکیں. دیکھیں کوشش ہوتی ہے, کہیں ہم کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کہیں کوشش میں ناکام رہتے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی دوست تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا اور نہیں ہوا. تو آپ کے سامنے جنرل سیکرٹری KUJ 2 سال قبل ایئر وائز سے ان کو نکالا گیا, آج تک ہم بحال نہیں کرا سکے, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اسی طرح بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جو کئی چینلوں سے کئی اخبارات سے نکالے گئے, لیکن پوری جدوجہد اور محنت کے باوجود بھی ہم بحال نہیں کرا سکے, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لیکن اس میں ہماری نیت میں کوئی پرابلم نہیں تھی. ان اداروں کو جتنا ہم پرامن انداز میں پریشرائز کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا, لیکن کچھ حکومت کی پالیسیز ایسی تھی کہ کچھ عرصے تک آپ نے دیکھا میڈیا میں ایک بہت بڑا کرائسس تھا. تو بہرحال ہر ادارے نے اپنی اپنی پالیسی کے حساب سے لوگوں کو شفٹ کیا. اور دوسرا جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھیں جن کے لیے پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ خود نہیں آنا چاہتے ان مظاہروں میں, وہ خود ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہیں. شہربانوں گواہ ہیں کہ ITNE میں جتنے کیسز چل رہے ہیں, ہم لوگ صبح 8 بجے ان دوستوں کے لیے جن کے مقدمات چل رہے ہیں 8 بجے ہم ITNE میں کھڑے ہوئے ہیں.
اور جن کے مقدمات ہم نے وہاں پیش کیے ہوئے ہیں وہ خود مدعی نہیں آ رہا. مدعی تو خیر چلو PFUJ اور KUJ تھی، لیکن جس کا مسئلہ ہے وہ صافی وہاں پہ تشریف نہیں لا رہا. میسج کرتے تھے ایک دن پہلے کہ بھائی کل آپ کے کیسز لگے ہوئے ہیں تشریف لائیں، لیکن وہ خود نہیں آتے تھے سوائے چند دوستوں کے. چونکہ ہمارے تو 250-300 کیسز ITNE میں موجود تھے، لیکن بدقسمتی سے اور وہ لوگ خود بھی نہیں آتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کیسز جیتے، چاہے وہ جنگ گروپ کے خلاف تھے، نوائبک کے خلاف تھے، بزنس ریکارڈر کے خلاف تھے، ڈان کے خلاف تھے. لیکن الحمدللہ ITNE سے ہم کوئی بھی ایک بھی کیس ہارے نہیں تھے. تو لیڈر جس کو آپ جب ہمیں ووٹ دے رہے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جاتے ہیں، لیکن جس کے کام کے لیے جا رہے ہیں کم از کم اور لوگ نہیں آ رہے. چلیں ٹھیک ہے، ہر صافی ظاہر سی بات ہے کہ اپنے کاموں میں بہت مصروف ہوتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جس کا کیس چل رہا ہے اس کو تو کم سے کم ہمارے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا نا. تو بہرحال ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. میری تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد رکھے، منظم رکھے، مضبوط رکھے. مسائل دنیا میں سب کے ساتھ ہیں، ایسا کوئی انسان نہیں ہے یا کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جو یہ کہے کہ وہ بغیر مسائل کے اپنی زندگی گزار رہا ہے. ہر انسان کے الگ الگ نوعیت کے مسائل اس کے ساتھ ضرور درپیش ہوں گے. کوئی اس کو کسی طریقے سے فیس کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے فیس کرتا ہے، لیکن ہمارا حوصلہ ہمیں تب ملتا ہے جب ہمارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم مضبوط تب ہوتے ہیں جب ہمارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں جب ہم اسلام آباد کورٹ میں پیش ہوتے تھے تو اسلام آباد کے دوست جس انداز میں وہاں پر موجود ہوتے تھے تو بہت خوشی ہوتی تھی اور ہمارا حوصلہ اور بڑھتا تھا. اب دیکھیں یہاں سے ہم کراچی سے وہاں ظاہر سی باتیں چل کے جاتے ہیں سفر کر کے، لیکن اگر وہاں ہم 2-4 لوگ ہی موجود ہوں تو شاید نیکسٹ ہیئرنگ پہ جانے کو بھی دل نہ کرے. تو حوصلہ جب آپ بڑھائیں گے، ساتھ دیں گے، تو یقیناً جس کو بھی آپ لیڈر بنائیں گے وہ بڑھ چڑھ کے کام کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا. کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو کہے کہ میں عقل کل ہوں اور سب چیزیں میں کر سکتا ہوں. تو غلطیاں نیچرل بات ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہوتی ہوں گی. کہیں ہو سکتا ہے کسی کو رسپانس دینے میں دیر ہو گئی ہو، لیکن کچھ لوگوں کے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے ہیں. میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، لیکن وہ ہماری سوچ سے اور ہمارے اس کے لیے کام کرنے سے بھی باہر ہوتے ہیں. وہ ایسی ایسی چیزیں فرمائشی پروگرام کر دیتے ہیں. تو میں تمام دوستوں سے صرف ایک درخواست کروں گا کہ جیسے KUJ کی باڈی ہے، چونکہ PFUJ براہ راست تو کوئی یونٹ اس طرح ڈائریکٹ اپنی ایکٹیویٹی بہت کم کرتی ہے، لیکن جس طرح KUJ اس طرح نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے ملک میں اسی طرح کے یونٹس موجود ہیں. تو جب ہم ان کو مضبوط کریں گے تو PFUJ آٹومیٹک مضبوط ہوتی ہے، چونکہ یونٹ مل کے ہی PFUJ کو مضبوط کرتے ہیں. دوسرا، جب ہم سیکرٹری جنرل بنے تھے پہلی دفعہ PFUJ کے 2015 میں، تو اس وقت 12 یونٹ تھے. حسن بھائی اگر کریکٹ کریں گے تو PFUJ کے ساتھ جو BDMs ڈیلیگیٹس ہوتے تھے جو حصہ لیتے تھے. اس کے بعد جب ہم نے، چونکہ ہم اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار تھے، بہرحال 2013 کے الیکشن کے بعد جو سچویشن کریٹ ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ آج پاکستان میں PFUJ کے 42 یونٹس ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پورے ملک میں لوگوں کے ساتھ رابطے کیے ہوں گے، مختلف ڈسٹرکٹس میں گئے ہوں گے. جس طرح میں سندھ کی صرف مثال دوں تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ صدر سے یا جنرل سیکرٹری سے رابطہ کرے. دیکھیں پوری باڈی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، 17 عہدیدار ہوتے ہیں. ہم نے پھر اس کا ایک طریقہ نکالا کہ فریکوینٹلی وزٹ نہیں ہو سکتا کہ ہم انٹیریئر سندھ کے مختلف ڈسٹرکٹس میں جائیں اور دوستوں کو رابطہ کریں اور ان کو کنونس کریں کہ تنظیم کو مضبوط کریں. تو ہم نے ریجن سطح پہ جیسے ساؤتھ ریجن پنجاب میں اور سندھ ریجن میں پھر سعید جان بلوچ کو صدر بنایا. تو اس وقت پہلے ہمارے پاس کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ اور سکھر یونٹ تھے. اب ہم نے شکارپور کے الیکشن کرا دیے ہیں. جیکم آباد کے مجھے ابھی نیکسٹ ویک الیکشن ہے جیکم آباد میں بھی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں صافی ڈائریکٹ یونین سے یا تو رابطے میں نہیں ہوتے تھے اور اپنے طور پہ جو بھی ان کی ایکٹیویٹی رہتی تھی، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جوڑیں اپنے ساتھ، اور مختلف جگہوں پہ جہاں پر یونٹ نہیں ہے باضابطہ طور پر وہاں پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، تاکہ مل کے جب ایک بڑی طاقت بنے گی. چونکہ یونینز جب تک ورکر اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن نہیں کرے گا وہ یونین مضبوط ہو ہی نہیں سکتے. تو ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو جرنلسٹ جو ہمارے دائرے کار میں بھی نہیں ہیں اس وقت، یعنی کہ یونینس میں مختلف ممبرز نہیں ہیں،
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی یونینز کا حصہ بنائیں تاکہ جب پروٹیسٹ کی کال دی جائے تو ضلع تعلقہ سطح پر اس کا ریئیکشن ہو اور حکمرانوں کو یا میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو جس حد تک ہم چاہے پریشر کرا سکیں تاکہ جگہ جگہ آپ کی طاقت موجود ہو. جہاں تک حکومت وقت کی بات دوستوں نے کی کہ یہ حکومت، دیکھیں حکومت تو کوئی بھی ہو، پی ٹی آئی کی ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، کسی کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ آپ صحیح معنی میں اپنے قلم کا استعمال کریں یا مائک کا استعمال کریں یا کیمرے کا استعمال کریں یا کسی کے خلاف دیدہ دلیری کے ساتھ بات کریں. تو ہر حکومت جو بھی آئے گی اس کا کام یہی ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں، جس طرح موجودہ حکومت نے پیکا کے انداز میں، اسی طرح کو جو بھی حکومت آئے گی وہ کسی نہ کسی انداز میں ہم پر حملہ آور ضرور ہوگی. تو جب ہم پر حملہ آور ہوگی تو اس کے لیے ہمیں بھی اپنی تیاری مضبوط رکھنی چاہیے. اور وہ تیاری کیسے ہوگی؟ جب ہم مضبوط ہوں گے، ہم منظم ہوں گے، ہمارے درمیان اتحاد ہوگا. تو میں طاہر نجمی صاحب کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح پہلے ہم نے کوششیں کی تھیں اتحاد کی، ایک بار پھر ہم کوشش کریں گے. چونکہ لاسٹ ویک بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ باتیں ضرور ہوئی ہیں، لیکن میں ابھی تک اس سے اتنا سیٹسفائی نہیں ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کر سکوں. لیکن ہم اپنی کوشش بھرپور طریقے سے جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ سب کا تعاون رہا اور اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت جلد ایک بھی ہو جائیں. کوشش پوری ہے، باقی انشاءاللہ اللہ کے ہاتھ میں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب جی ایم جمالی صاحب. کافی سینئر ساتھیوں نے ہمیں بعد میں جوائن کیا. بچر لغاری صاحب آئے، ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں جن کو میں نے اپنی اجرک بھی پہنا دی. کراچی پریس کلب کے سیکریٹری جناب رضوان بھٹی صاحب تشریف لائے، ان کا شکریہ. ہمارے بہت ہی سینئر دوست مقصود یوسفی صاحب تشریف لائے. اور پنڈال میں دیکھ رہا ہوں مناج رب صاحب ہیں اور بھی بہت سارے ہمارے ساجد عزیز صاحب، کافی سینئر ساتھی یہاں پہ تشریف لائے. میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. میں